قدیم زمانے کا ایک عظیم اور تاریخی ثقافتی مرکز خراسان، جس کی تاریخ علم، تجارت اور مذہب کی عکاسی کرتی ہے۔ خراسان کے شہر نیشا پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں حمزہ بن یاسر نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ حمزہ ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہوا۔ اس کے والد یاسر سارا دن کھیتوں میں کام کرتے، لیکن ان کی کمائی سے بڑی مشکل سے گھر کا خرچ پورا ہوتا۔ حمزہ کی والدہ فاطمہ ایک نیک دل خاتون تھیں، جنہوں نے اسے قرآن کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صبر کی اہمیت سکھائی۔ حمزہ بچپن سے ہی ذہین اور خواب دیکھنے والا تھا۔ وہ اکثر اپنے گاؤں کے قریب ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر بزرگوں سے خراسان کے بازاروں کی کہانیاں سنتا اور سوچتا کہ ایک دن وہ بھی ایک عظیم تاجر بنے گا۔ حمزہ نے جب ہوش سنبھالا، اس نے گھر میں غربت اور تنگ دستی کے ڈیرے دیکھے۔ اس کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ ایک بڑا آدمی بنے، اپنے خاندان کی حالت بدلے اور اپنے گاؤں کے غریبوں کی مدد کرے۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہ تھا اور منزل بہت دور تھی۔ وہ دن بھر اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو دیے کی روشنی میں کتابیں پڑھتا۔ اس کی محنت دیکھ کر گاؤں والے اسے رات کا طالب علم کہتے، کیونکہ وہ ہمیشہ علم کی تلاش میں رہتا تھا۔ حمزہ نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ وہ خراسان کے بازار میں اپنا نام بنائے گا۔ جب حمزہ 21 سال کا ہوا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نیشا پور جا کر تجارت شروع کرے گا۔ اس نے اپنے والد سے کچھ رقم لی اور قالینوں کی تجارت شروع کی، کیونکہ خراسان کے قالین اپنی خوبصورتی اور معیار کے لیے مشہور تھے۔ حمزہ نے اپنی ساری بچت ایک خوبصورت قالین کے مجموعے میں لگا دی۔ وہ اپنے قالینوں کو نیشا پور کے بازار میں لے گیا، جہاں اس نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی۔ لیکن بدقسمتی سے اس کا پہلا قافلہ راستے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گیا۔ حمزہ کے تمام خواب اس کے قالینوں کے ساتھ چکنا چور ہو گئے۔ گاؤں والوں نے اس سے کہا کہ وہ شہر چھوڑ دے اور کھیتی باڑی پر توجہ دے، لیکن حمزہ نے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس ناکامی سے حمزہ کے دل پر گہرا اثر پڑا۔ وہ اپنے گاؤں واپس آیا اور اپنے والد سے معافی مانگی اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے پیسوں کو ضائع کر بیٹھا ہے۔ لیکن اس کے والد نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹا، زندگی امتحانوں سے بھری ہے۔ حمزہ نے اپنی والدہ سے بھی مشورہ مانگا، جنہوں نے اسے قرآن کی آیت سنائی، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس نے دوبارہ ہمت کی اور فیصلہ کیا کہ وہ ایک نئی شروعات کرے گا۔ حمزہ نے ایک مقامی تاجر مالک بن صالح کے ساتھ شراکت کی اور زعفران کی تجارت شروع کی۔ خراسان کا زعفران پوری دنیا میں اپنی خوشبو اور معیار کے لیے مشہور تھا۔ حمزہ نے رات دن محنت کی، بازاروں میں اپنا مال فروخت کیا اور صارفین کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے۔ اس نے اپنے زعفران کو نیشا پور کے بازاروں میں متعارف کروایا اور امید کی کہ اس بار وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن اس کا ساتھی بے ایمان نکلا اور اس کے پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ حمزہ ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس ناکامی نے حمزہ کو شدید صدمہ پہنچایا۔ وہ اپنے گاؤں واپس آیا اور اپنے آپ سے سوال کرنے لگا کہ کیا وہ کبھی کامیاب ہو پائے گا؟ اس کی والدہ نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹا، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، صبر کرو، وہ تمہارے لیے ضرور کوئی رستہ نکالے گا۔ حمزہ نے اپنی والدہ کی باتوں سے حوصلہ پایا اور فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر کوشش کرے گا۔ اس نے اپنے گاؤں کے ایک بزرگ سے مشورہ مانگا، جنہوں نے اسے کہا، حمزہ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنی محنت میں کوئی کسر نہ چھوڑو۔ حمزہ نے اپنی باقی ماندہ جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور مٹی کے برتن بیچنا شروع کیے۔ اس نے سوچا کہ خراسان کے بازاروں میں اعلیٰ معیار کے برتنوں کی مانگ ہے۔ اس نے اپنے برتنوں کو خوبصورت بنانے کے لیے دن رات محنت کی، لیکن ایک تاجر نے اس کے برتنوں کو ناقص قرار دے کر اس کی ساکھ خراب کر دی۔ حمزہ کا کاروبار ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ اس بار وہ ٹوٹ سا گیا۔ وہ نیشا پور کی ایک پرانی جامع مسجد کے صحن میں بیٹھ کر رو پڑا۔
اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میں نے تیری راہ پر چلنے کی کوشش کی، اگر میری تقدیر میں کامیابی نہیں تو مجھے صبر عطا فرما۔ اس رات حمزہ کو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جنہوں نے کہا، حمزہ، اللہ کا وقت مقرر ہے، اپنی محنت جاری رکھ، تیری کامیابی قریب ہے۔ حمزہ نے اس خواب کو اللہ کی نشانی سمجھا اور ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک آخری بار کوشش کرے گا، لیکن اس بار وہ اپنی حکمت عملی بدلے گا۔ حمزہ نے خراسان کے بازاروں کا گہرا مطالعہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کو اعلیٰ معیار کے مٹی کے برتنوں کی ضرورت ہے، لیکن کوئی انہیں جدت اور نئے انداز کے ساتھ پیش نہیں کر رہا تھا۔ حمزہ نے ایک مقامی کاریگر استاد احمد سے مل کر برتن بنانے کا فن سیکھا۔ استاد احمد ایک تجربے کار کاریگر تھے جنہوں نے حمزہ کو نہ صرف برتن بنانے کا فن سکھایا بلکہ اسے صبر اور محنت کی اہمیت بھی بتائی۔ حمزہ نے اپنی بچت سے ایک چھوٹی سی بھٹی خریدی اور اپنے ہاتھوں سے برتن بنانا شروع کیے۔ اس کے برتن نہ صرف مضبوط تھے بلکہ ان پر خراسان کی روایتی نقاشی اور اسلامی فنون کے نمونے بھی تھے جو بازار میں منفرد تھے۔ حمزہ نے اپنے برتنوں کو مناسب قیمت پر فروخت کیا۔ وہ ہر صارف سے نرمی سے پیش آتا اور ان کی رائے کو اہمیت دیتا۔ اس نے اپنے برتنوں کو نیشا پور کے بازاروں کے علاوہ قریبی شہروں میں بھی متعارف کروایا۔ آہستہ آہستہ اس کے برتنوں کی مانگ بڑھنے لگی۔ لوگ اس کے کام کی جدت اور انداز کی تعریف کرنے لگے۔ اب اس کی دکان نیشا پور کے بازار کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ حمزہ نے کئی نئے کاریگروں کو ملازمت دی اور انہیں اپنے فن کی تربیت دی۔ ایک دن خراسان کے گورنر کے ایک مشیر نے حمزہ کے برتن دیکھے اور ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ اس نے حمزہ کو شاہی دربار میں بلایا اور اسے شاہی محل کے لیے خصوصی برتن بنانے کا حکم دیا۔ حمزہ نے رات دن محنت کی اور شاندار برتن تیار کیے جن پر خراسان کی روایتی نقاشی اور اسلامی فنون کے نمونے تھے۔ گورنر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے حمزہ کو خراسان کا سرکاری کاریگر نامزد کر دیا۔ حمزہ کا کاروبار اب پھلنے پھولنے لگا۔ اس کی دکان نہ صرف خراسان بلکہ پڑوسی علاقوں میں بھی مشہور ہو گئی۔ اس کے برتن دیگر ممالک تک پہنچنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حمزہ کے دن بدلنے لگے، لیکن وہ ایک سخی انسان تھا اور اس نے اپنی دولت کا بڑا حصہ غریبوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے نیشا پور میں ایک یتیم خانہ بنوایا اور غریب بچوں کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں وہ مفت تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ اس نے اپنے گاؤں میں کنویں کھدوائے اور غریبوں کے لیے مفت دسترخوان قائم کیا۔ ایک دن جب حمزہ اپنی دکان پر بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے استاد احمد جو اب بوڑھے اور بیمار ہو چکے تھے اس کے پاس آئے۔ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ حمزہ نے ان کا علاج کروایا اور انہیں اپنی دکان کا حصے دار بنا لیا۔ اس نے کہا، استاد محترم، اگر آپ کی رہنمائی نہ ہوتی تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ یہ کامیابی آپ کی بھی ہے۔ استاد احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے حمزہ کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ حمزہ کی زندگی خراسان کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ وہ ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا، اے اللہ، تیری رحمت کے بغیر یہ سب ممکن نہ تھا۔ جب حمزہ کی وفات ہوئی تو پورا نیشا پور سوگ میں ڈوب گیا۔ اس کی دکان، یتیم خانہ اور مدرسہ آج بھی خراسان میں موجود ہیں، جو اس کی محنت، صبر اور اللہ پر بھروسے کی داستان سناتی ہیں۔ دوستو، حمزہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ناکامی زندگی کا حصہ ہے، لیکن صبر، محنت اور اللہ پر پختہ یقین انسان کو کامیابی کے بلند مقام تک لے جا سکتا ہے۔ خراسان کا یہ نیک دل انسان اپنی زندگی کے ذریعے ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔